السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیسٹ نمبر 1 کا جو انگلش پورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ایم سی کیو تھا وہ تھا دا فرینچ اینڈ امریکنز آلسو ہیٹڈ ڈیش۔ یہاں پر ہمارے پاس دو الفاظ ہے، ایک ہے ہمارے پاس ایچ ادر، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے ہمارے پاس ون این ادر۔ ہمارے پاس جب سینٹینس میں دو ناؤنز آتے ہیں یوزولی تو ہم اس کے ساتھ ایچ ادر کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر سینٹینس میں آیا ہے علی اینڈ احمد، تو پھر ہم ایچ ادر کا استعمال کریں گے جب ہمارے پاس ٹو ناؤنز ہو۔ سینٹینس میں اگر ہمارے پاس ٹو سے زیادہ ناؤنز آ جائے، مور دین ٹو، تو پھر ہم اس کے ساتھ ایچ ون این ادر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ایم سی کیو نمبر 1 کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرینچ جو ہے وہ بھی ایک قوم ہے اور امریکنز بھی جو ہے وہ ایک قوم ہے۔ تو یہ تو کلیکٹیو ناؤن ہے اور یہ مطلب ایک سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے ہم اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ون این ادر۔ ایم سی کیو نمبر 2 میں میرے خیال سے بہت سے اسٹوڈنٹ کو مسئلہ تھا۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس بیسیکلی 4 جینڈر آف ناؤن ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے میسکولائن جینڈر، دوسرا ہمارے پاس فیمینائن ہے، تیسرا ہمارے پاس کامن، اور چوتھا ہے نیوٹرل جینڈر۔ میسکولائن کے ساتھ تو ہم میل پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں، یہ یوزولی میل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس ہی ہو گیا، ہز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فیمینائن کے ساتھ ہم فیمیل پروناؤن کو یوز کرتے ہیں، شی۔ کامن کے ساتھ ہم بوتھ یوز کر سکتے ہیں، ہی بھی یوز کر سکتے ہیں اور شی بھی، یہ کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب آخر میں ہمارے پاس بچتا ہے نیوٹرل جینڈر۔ اس کے ساتھ ہم جنرلی تو ایٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس سینٹینس آ جائے اور اس میں جو ہے نا نیچر میں کسی چیز کی بات کی گئی ہو اور وہ جو ہے پاورفل ہو یا پاور کو شو کرتا ہو، یا جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہو۔ ڈسٹرکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہو، تو اس کے ساتھ ہم میل پروناؤن یعنی ہی کا استعمال کریں گے یا ہز کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے سینٹینس میں کہ جو ڈیلیکیٹ ہو، نازک ہو، ٹھیک ہے، یا کنسٹرکٹیو ہو، بیوٹیفل ہو یا کنسٹرکٹیو ہو، تو اس کے ساتھ ہم فیمیل پروناؤن یا ہر کا استعمال کریں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے، دا مون ہیز ریویلڈ یا اسپریڈ ڈیش بیوٹی۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو مون جو ہے وہ یوزولی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس کی جو لائٹ یا اس کی جو بیوٹی ہے یہ ہمیں فریشنس دیتی ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ فریشنس ظاہر کرے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا ہر، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ایم سی کیو نمبر 2 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسٹورم ہیز شون ڈیش ڈسٹرکشن۔ تو اسٹورم جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو اسٹورم یوزولی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس میں ڈسٹرکشن کا بھی لفظ آیا ہے۔ تو سینٹینس نمبر 2 کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہز، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ایم سی کیو نمبر 3 کی طرف۔ ایم سی کیو نمبر 3 میں ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف پروناؤن یوزڈ۔ تو پروناؤن کے ہمارے پاس تو بہت سارے ٹائپس ہیں، لیکن یوزولی جو ہمارے پاس جن پروناؤنس کے آخر میں سیلف یا سیلفز آتا ہے وہ یوزولی 2 کیٹیگریز میں لائی کرتے ہیں، یا تو وہ ایمفیٹک پروناؤن ہوں گے یا ریفلیکسیو ہوں گے۔ اگر ہم جو گیون سینٹینس ہے اس کو دیکھیں نا، تو اس میں ورب کے سبجیکٹ کے ڈائریکٹ بعد جو ہے وہ پروناؤن آیا ہے۔ تو اگر پروناؤن سبجیکٹ کے ڈائریکٹ بعد آ جائے
سبجیکٹ کے ڈائریکٹ بعد آ جائے تو اس کو ہم ایمفیٹک پروناؤن کہیں گے، اور اگر سینٹنس کے آخر میں آ جائے لاسٹ میں تو اس کو ہم ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمفیٹک پروناؤن، کیونکہ یہ سبجیکٹ کے ڈائریکٹ بعد آیا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں اپنا MCQ نمبر 4۔ ڈیش فرام دا اسٹوڈنٹس شوڈ اپ فار دا فٹ بال میچ۔ تو اس میں ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک ہے نو ون اور ایک ہے اینی ون، ٹھیک ہے۔ اینی ون یوزولی ہم نیگیٹو اور انٹراگیٹو سینٹنسز میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سینٹنس ہمارے پاس نیگیٹو نہیں ہے اور نہ ہی انٹراگیٹو ہے، تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے نو ون۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں ان میں صرف نو ون ہے جن کے درمیان سپیس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ نو ون ہے، لیکن کون سا نو ون؟ جس کے درمیان سپیس موجود ہے۔ اب MCQ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ MCQ نمبر 5 میں جو ہے نا وہ پوزیسو پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس میں تقریباً 3 الفاظ ایسے ہیں، ایک ہے یو، دوسرا ہے یورز اور تیسرا ہے یورز۔ جنرلی ہم جب پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے یوزولی ہم سینٹنس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ناؤن ہے علی، تو اس کے ساتھ ہم اپوسٹرفی ایس لگاتے ہیں اور پوزیشن کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا کہ ہمارے پاس جتنے بھی پرسنل پروناؤنز ہیں، پوزیسو پروناؤنز ہے تو اس کے ساتھ اپوسٹرفی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہمارے پاس یورز، لیکن کون سا یورز؟ جس میں اپوسٹرفی کا اضافہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک یو بھی ہے، لیکن یو جو ہے وہ تو سبجیکٹیو کیس آف پروناؤن ہے، تو ہم یہ استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو آئے گا وہ ہوگا پوزیسو کیس آئے گا۔ MCQ نمبر 6 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اس میں جو ہے نا پرسنل پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس 3 ٹائپ آف پروناؤنز ہیں، فرسٹ پرسنل، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پرسن تو وہ ہے کہ جو بات کر رہا ہے، فار ایگزامپل آئی۔ سیکنڈ جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہو یو، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ تھرڈ پرسن پروناؤن ہے، اور اس میں ہمارے پاس آتا ہے ہی، شی، اٹ وغیرہ۔ اب اگر یہ سینٹنس میں آ جائے اور تینوں سینٹنس میں گیور ہو تو آپ نے کس آرڈر سے اس کو استعمال کرنا ہے؟ تو اس کا ایک فارمولہ ہے 2 3 1، ٹھیک ہے۔ یعنی سینٹنس میں سب سے پہلے سیکنڈ پرسن پروناؤن آئے گا، پھر جو ہے تھرڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا یو، ہی اینڈ آئی، ٹھیک ہے۔ دس از دا رائٹ آپشن۔ MCQ نمبر 7 ہمارے پاس ہے کہ the jury has presented dash verdict، یا the jury dash presented its verdict، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن آ جائے، فار ایگزامپل جوری جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہے۔ کلیکٹیو ناؤن کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ جو ہے وہ سنگولر ورڈ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور پلورل بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کے کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اس سینٹنس میں جو ہے نا وہ آیا ہے اٹس ورڈکٹ، تو اگر سینٹنس میں اس طرح آ جائے یہاں پر تو ہیز آئے گا، کیونکہ یہاں پر جری نے جو ہے نا وہ ایز اے سنگل یونٹ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ہیز آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ بعد میں ایٹس آیا ہے۔ لیکن اگر سینٹنس ہمارے پاس اس طرح ہوتا کہ دا جیری ڈیش پریزنٹڈ دیئر، اگر سینٹنس میں ایٹس کی جگہ دیئر آ جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جری میں جتنے بھی آدمی جو ہے نا انہوں نے اپنا جو آرگومنٹ ہے یا جو فیصلہ ہے وہ پریزنٹ کیا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایز اے سنگل یونٹ کام نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ ہیو آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو سینٹنس گیون ہے اس میں جیری جو ہے وہ ایز اے سنگل یونٹ کام کرتا ہے، یا جو کلیکٹیو ناؤن گیون ہے وہ ایز اے سنگل یونٹ کام کرتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بیس پر جو ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ہیز. ایم سی کیو نمبر 8 کی طرف آتے ہیں. ایم سی کیو نمبر 8 تو میرے خیال سے آسان ہے. آپ نے جو ہے نا میل ناؤن کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک ہین ہے, ہین تو فیمیل ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو ہوگا وہ روسٹر یا کاک ہوگا, جو میل پروناؤن ہے, جو میل ناؤن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ویکسن ہے تو وہ بھی فاکس کا جو ہے وہ فیمیل پروناؤن ہے, فیمیل ناؤن ہے سوری. اور کاؤ ہے تو وہ بھی فیمیل ہے. اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ریم, ٹھیک ہے. ریم جو ہے وہ شیپ کا جو میل ہے اس کو کہتے ہیں. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ریم. ایم سی کیو نمبر 9 اور جو کہ لاسٹ نمبر ایم سی کیو ہے, اس میں بھی کلیکٹیو ناؤن کا ذکر کیا گیا ہے یا پلورل ناؤن کا ذکر کیا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ریس ٹیمز جو ہے ہمارے پاس یہ پلورل ناؤن ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پلورل ورب آئے گا. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سینٹنس میں واز کی جتنے بھی ہے وہ تو غلط ہوں گے کیونکہ یہ سنگولر ہے. اور یہاں پر کیا آئے گا, یہاں پر ور آئے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی بلینک ہے اس میں. تو اس میں جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دیئر ہے اور ایک یہ والا دیئر ہے. یہ جو ہے یہ تو ایز اے ایڈورب کام کرتا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر فٹ رہے گا. تو ہمارے پاس جو ہے اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے ور اور دیئر, ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد میں بھی جو پروناؤن آئے گا تو وہ کیا ہوگا, پلورل ہوگا. تو ور اور دیئر والا جو آپشن ہے وہ ٹھیک ہے.